بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر راڈرک اس ملک کا شہنشاہ ہے تو اس ملک کا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ دونوں بوڑھوں کے جانے کے بعد راڈرک نے اعلان کیا، میں اس برج کو تالا نہیں لگاؤں گا، میں تمام تالے توڑ کر اور دروازہ کھول کر دیکھوں گا کہ اندر کیا ہے۔ گستاخی معاف شہنشاہ، ایک مشیر بولا۔ ہم میں سے کسی کو بھی شک نہیں کہ شہنشاہ کی دلیری اور بے خوفی ضرب المثل بن چکی ہے، لیکن شہنشاہ کو خطروں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ بڑے راہب کہہ گئے ہیں کہ ہرکل نے برج کے اندر کوئی سحر یا کوئی جادو چھوڑا تھا۔ کوئی انسان جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں شہنشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ برج کے آہنی دروازے پر تالا لگا دیں، پھر اسے بھول جائیں۔ پھر مجھے شہنشاہ کہنا چھوڑ دو، راڈرک نے کہا۔ یہ زمین میری ہے، اس کا ہر راز میرا ہے۔ میں نے پہلے کبھی اس برج کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، اب میں یوں محسوس کرنے لگا ہوں جیسے یہ پراسرار برج میرے سینے پر کھڑا ہے۔ شہنشاہ راڈرک، بشپ نے اٹھ کر کہا۔ اندلس، فرانس اور جرمنی کے پہاڑ بھی راڈرک کا نام سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، لیکن کچھ پراسرار قوتیں ہیں جن کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے۔ اگر شہنشاہ مجھے اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں تو مجھے اس حق سے محروم نہ کرے کہ میں شہنشاہ کو برج کے اندر جانے سے روکوں۔ ہرکل مجھ جیسا بادشاہ تھا، راڈرک نے کہا۔ اگر اس نے کوئی پراسرار طاقت برج میں بند کر دی تھی تو یہ اس کے قبضے میں تھی، میں اسے اپنے قبضے میں لے سکتا ہوں۔ اس نے درباریوں پر مسکراتے ہوئے نگاہیں دوڑائیں اور طنزیہ لہجے میں بولا، بزدلو، اس برج میں رومیوں نے خزانہ بند کیا تھا، وہاں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات ہوں گے۔ وہاں خطرہ صرف یہ ہوگا کہ بڑے زہریلے سانپ ہوں گے یا کوبرا سانپوں کا جوڑا ہوگا۔ تم میں کتنے اتنے بہادر ہیں جو اس برج کا راز فاش کرنے میں میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے اپنے جرنیلوں کی طرف دیکھا جو دربار میں موجود تھے۔ وہ شہنشاہ کی نظروں میں بزدل بننا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب نے باری باری کہا، میں شہنشاہ کا ساتھ دوں گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ راڈرک کو مشیروں، بڑے پادریوں اور افراد خانہ نے بھی روکا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی، اور 3-4 دنوں بعد وہ جنگی لباس میں برج تک جا پہنچا۔ اس کے ساتھ وہ 3-4 جرنیل تھے جنہوں نے کئی جنگوں میں غیر معمولی بہادری اور جارحیت میں نام پیدا کیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے محافظ دستے کے منتخب گھوڑ سوار تھے اور تالے توڑنے کے لیے لوہار بھی ساتھ تھے۔ برج ایک چوڑی چٹان پر کھڑا تھا، اس کے ارد گرد عمودی چٹانیں تھیں جن کی بلندی برج سے زیادہ تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان عمودی چٹانوں نے برج کو تھام رکھا ہو۔ برج سنگے مار مار کا بنایا گیا تھا۔ خوبصورتی کے لیے کہیں کہیں دھات کے ٹکڑے جڑے گئے تھے جو روشنی میں چمکتے تھے۔ اندر جانے کا راستہ دراصل سرنگ تھی جو چٹان میں سے کاٹی گئی تھی۔ یہ اتنی چوڑی اور اونچی تھی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس میں سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس کے آگے لوہے کا بڑا ہی مضبوط دروازہ تھا جسے بہت سے تالے لگے ہوئے تھے۔ تالے زنگ آلود تھے۔ یہ ہرکل سے ویٹزا تک کے بادشاہوں کے لگائے ہوئے تالے تھے۔ دونوں بوڑھے راہب جو راڈرک کے دربار میں گئے تھے وہاں کھڑے تھے، ایک دروازے کے ایک طرف، دوسرا دوسری طرف۔ ہم تمہیں آخری بار خبردار کرتے ہیں، ایک بوڑھے نے کہا۔ ان سے چابیاں چھین لو، راڈرک نے حکم دیا، اور تمام تالے کھول دو۔ کبھی ہیکل آدمیوں کے آگے بوڑھے مزاحمت نہ کر سکے، ان سے چابیاں چھین لی گئی۔ تالے بے شمار تھے، زنگ آلود بھی تھے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی چابی کس تالے کی ہے۔ سارا دن تالے کھولنے کی کوشش ہوتی رہی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تمام تالے کھل گئے اور آہنی دروازہ بھی کھل گیا۔ راڈرک اندر چلا گیا، جرنیل اور چند ایک محافظ اس کے پیچھے گئے۔ آگے بڑا کشادہ حال تھا۔ اس کا ایک دروازہ اور بھی تھا جو کسی کمرے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کے باہر ایک بہت بڑا انسانی بت کھڑا تھا جو کانسی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرز یعنی ڈنڈا تھا۔ عجوبہ یہ تھا کہ بت اس گرز کو اوپر نیچے گھما اور زمین پر مار رہا تھا۔ بت کی چھاتی پر اندلسی زبان میں لکھا تھا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں بری نیت سے نہیں آیا، راڈرک نے بت سے کہا۔ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس جگہ کا صرف بھید جاننے کے لیے آیا ہوں، پھر جس طرح آیا ہوں اسی طرح چلا جاؤں گا۔ مجھ پر اعتماد کر اور مجھے راستہ دے دے۔ بت کا گرز رک گیا۔ اس کا گرز والا بازو جو اوپر کو اٹھا ہوا تھا اوپر ہی اٹھا رہا، اور راڈرک اس کے بازو کے نیچے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے جرنیل اور محافظ بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ راڈرک کے محافظ مشعلیں جلا کر ساتھ لے گئے تھے۔ ان کی زرد روشنی میں کمرے کی دیواروں میں ستارے چمک رہے تھے۔ یہ قیمتی پتھر اور ہیرے تھے جو دیواروں میں جڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی۔ میز پر ایک صندوق رکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا، اس صندوق میں اس برج کا بھید بند ہے، سوائے کسی بادشاہ کے اسے کوئی اور نہیں کھول سکتا، لیکن بادشاہ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس میں حیرت انگیز انکشاف ہوں گے، اور یہ انکشاف واقعات اور حادثات کی صورت میں اس بادشاہ کی زندگی میں رونما ہوں گے۔
राड्रक ने बेखौफो हतर उस संदूक का ढक्कन खोला और संदूक में देखा। उसमें चरमी कागज का तकरीबन 1 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। तांबे की एक प्लेट उस चरमी कागज के ऊपर और एक प्लेट उसके नीचे पड़ी थी। राड्रक ने चरमी कागज हाथ में लेकर देखा। उस पर जंगजू आदमियों के हाके बने हुए थे, जो जंगी घोड़ों पर सवार थे। 2 तीर कमानों और बर्छियों से मसल्ला थे। उनके चेहरे करहत और खौफनाक थे। उन हाकों के ऊपर लिखा था, देख ले सरकश इंसान, ये वो सवार हैं जो तुझे तहत से उठा फेंकेंगे और तेरी बादशाही को तहो तेग करेंगे। राड्रिक उन तस्वीरी हाकों को देखता रहा। उसके जर्नैलों की नजरें भी चरमी कागज पर जमी हुई थीं। उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे करीब ही कहीं 2 फौजें लड़ रही हों। घोड़ों के दौड़ने का और हुनहुनाने का शोर, फौजों के नारे और ललकार। राड्रिक इस ख्याल से घबरा गया कि किसी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया है और तलीतला में पहुंच गई है। लेकिन उसकी घाट जल्द खत्म हो गई, क्योंकि ये जंग उसे अपने सामने नजर आने लगी थी। ये जंग इस तरह नजर आने लगी थी कि कमरे की दीवारें गायब हो गईं। उनकी जगह बादल से आ गए और उनके दरमियान वसीओ अरीज मैदान जंग दिखाई दे रहा था। दोनों फौजें साफ नजर आ रही थी। एक फौज ईसाइयों की और दूसरी शुमाली अफ्रीका के मुसलमानों की थी। दोनों तरफ के फौजी एक दूसरे का खून बहा रहे थे। तलवारों से तलवारें और जंगी कुल्हाड़े टकरा रहे थे। जंगी दफ और तंबूरे बज रहे थे। प्यादे और सवार जख्मी होकर गिर रहे थे। भागते दौड़ते घोड़े जख्मियों को कुचल रहे थे। इस होलनाक मंजर के ऊपर तीर उड़ रहे थे। फेंकने वाली बर्छियां उड़ती और जिस्मों में पेवस्त होती दिखाई दे रही थी। करबनाक चीखों से आसमान कांप रहा था। प्यादों और घोड़ों के कदमों की धमक से जमीन हिल रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों क़यामत खेज हंगामे में ललकार बार बार सुनाई देती थी, कुफार का नामो निशान मिटा दो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मुसलमानों, पीछे समंदर है, जहाज जल चुके हैं, अल्लाह के रसूल ने फतह की बशारत दी है। राड्रिक उसके जर्नैल और मुहाफिज यहूच का मंजर देख रहे थे। नारे ललकार और दूसरा शोरो गोगा सुन रहे थे। उस मंजर के ऊपर नीचे दाएं और बाएं सफ़ेद बादल फैले हुए थे। खून रेजी का ये भयानक मंजर तस्वुराती था, लेकिन बिल्कुल हकीकत का गुमा होता था। राड्रिक के चेहरे पर कई रंग आए और गए। उसके जर्नैलों और मुहाफिजों के चेहरों पर खौफ का गहरा तासुर आ गया था। अगर उनका बादशाह साथ ना होता तो वो भाग जाते। ईसाइयों की फौज के झंडे जो बुलंद थे और हवा में बड़ी शान से उड़ते फिर रहे थे, एक एक करके गिरने लगे। मुसलमानों के परचम बुलंद थे। आहर कुफार का वो झंडा भी गिर पड़ा जिस पर सलीब का निशान था। उसके गिरते ही कुफार में खलबली और भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने उन्हें काटना शुरू कर दिया। राड्रिक ने ईसाइयों की फौज में एक जंगजू को देखा। उसकी पीठ राड्रिक की तरफ थी और वो सफ़ेद घोड़े पर सवार था। उसके सर पर जो आहनी होद थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राड्रिक पहना करता था। उसकी ज़िला बख्तर भी वही थी जो राड्रिक की थी। वह जिस सफ़ेद घोड़े पर सवार था वो राड्रिक के घोड़े जैसा था। मुशाबहत में बाल बराबर फर्क ना था। राड्रिक के घोड़े का नाम औरेलिया था, जो तारीखों में भी आया है। लड़ाई के मंजर में ये सवार जो राड्रिक को नजर आ रहा था और जो बादशाह लगता था, घोड़े से उतरा और लड़ाई के मंजर में गुम हो गया। राड्रिक की तरफ उसकी पीठ ही रही थी। उसका सफ़ेद घोड़ा इधर उधर भागने दौड़ने लगा। उसका सवार गायब हो चुका था। अचानक राड्रिक का दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया और वह वहां से तेजी से पीछे को मुड़ा और चल पड़ा। उसका अंदाज भागने जैसा था। वह उस कमरे में आया जिसके दरवाजे पर कांसी का बुत हाथ में गर्ज उठाए खड़ा था, तो देखा कि वहां से बुत गायब है। राड्रिक और उसके साथियों पर दहशत तारी हो गई। वो दौड़ते हुए उस कमरे से निकले और आहनी दरवाजे से बाहर निकल गए। उन्होंने देखा कि दोनों बूढ़े राहिब जो बुर्ज के बाहर दरवाजे पर खड़े थे और राड्रिक को बुर्ज के अंदर जाने से रोकते थे, मरे पड़े थे। राड्रिक वहां से दूर चला गया। उसने मुड़कर देखा, बुर्ज घटा जैसे स्याह धुएं में लिपटा हुआ था। उस घटा में बिजली जैसी चमक नजर आने लगी और फौरन ही बुर्ज एक धमाके से करमजी शोला बन गया। उसके मार मार के पत्थर भी जल रहे थे। उसके इर्द गिर्द खड़ी चट्टानें भी जल उठी। हवा तेज हो गई। बुर्ज की राख शोलों के साथ ऊपर जाकर फैलने और जमीन पर गिरने लगी। ये वाकया बयान करने वाले मोरख लिखते हैं कि बुर्ज की राख जहां जमीन पर गिरती थी वहां खून के कतरे बन जाते थे। राड्रिक अपने जर्नैलों और मुहाफिजों के साथ वहां से भाग गया। उसके बाद राड्रिक मजहबी पेशवाओं से, दानश्वरों से और जादूगरों से पूछता रहा कि उस बुर्ज का राज क्या था और उस लड़ाई का मतलब क्या था। कोई भी उसे तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ करता और उसे दुश्मन पर फतह का मुइदा सुनाता था। सिर्फ एक जादूगर ने उसे जरा साफ सी बात कह दी, शहनशाह को मुहतात रहना चाहिए। जादूगर ने राड्रिक से कहा, यह तो कोई भी नहीं बता सकता कि हरकुल ने यह बुर्ज क्यों तामीर कराया था।
میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس برج کے اندر لعنت اور شیطانیت کے اثرات بند کر دیے گئے تھے۔ آپ کو یہ برج کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو لڑائی کا جو اشارہ ملا ہے یہ اچھا شگون نہیں۔ کیا ہم اس برے شگون کے اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ راڈرک نے پوچھا۔ ایک ہی طریقہ ہے شہنشاہ اندلس، جادوگر نے کہا۔ جب آپ کسی دشمن کے سامنے جائیں تو آپ کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ دشمن دیکھ کر ہی بھاگ جائے یا بغیر لڑے ہتھیار ڈال دے۔ اس کے بعد پمپلونا کے علاقے میں بغاوت ہو گئی۔ راڈرک بہت زیادہ فوج لے کر گیا اور باغیوں کو کچل ڈالا، اور وہیں اسے اطلاع ملی کہ افریقہ کی طرف سے اندلس پر حملہ ہو گیا ہے۔ اس کے جرنیل تھیوڈومیر نے اسے اطلاع دی تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 7-8 ہزار ہے۔ راڈرک نے زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرنے کا اہتمام کر لیا اور وہ پمپلونا سے اپنے دارالحکومت تلیتلا کو چل پڑا۔ وہ جب تلیتلا پہنچا تو اس کی فوج کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس میں ہزارہ سوار تھے۔ اس نے تلیتلا میں قیام نہ کیا، 1 لاکھ فوج کے ساتھ جنوب میں اس مقام کی طرف کوچ کر گیا جہاں مسلمانوں نے اس کے جرنیل تھیوڈومیر کو شکست دی تھی۔ ادھر طارق بن زیاد کو صرف 5000 نفری کی کمک ملی۔ اس سے اس کی فوج کی تعداد تقریباً 12000 ہو گئی۔ راڈرک کی 1 لاکھ فوج 12000 مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے تیز و تند طوفان کی طرح آ رہی تھی۔ طارق بن زیاد کو 5000 نفری کی کمک مل گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کمک پہنچنے تک اس کے انتظار میں اس کی بے چینی اور بے قراری کا یہ عالم تھا کہ کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی تو نیچے سے باہر آ کر اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلوا کر کہتا کہ ابھی 2 سوار سمندر کی طرف دوڑاؤ اور مجھے جگا کر بتاؤ کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں۔ دن میں ایک بار وہ اس اونچی چٹان پر چڑھ جاتا جس کا نام جبل الطارق رکھ دیا گیا تھا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر سمندر کی وسعت پر نظریں دوڑاتا، اور جب اسے کمک کے جہاز آتے نظر نہ آتے تو اس کی ہر بات اور ہر حرکت سے غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے سالار اسے کہتے تھے کہ کمک کو اتنی دور سے آتے بہت دن لگیں گے۔ میں جانتا ہوں کمک اتنی جلدی کیوں نہیں آ رہی۔ طارق بن زیاد کئی بار ایک بات کہہ چکا تھا۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک قاصد کو خلیفہ ولید کی طرف دمشق بھیج دیا ہوگا اور اس سے کمک کی درخواست کی ہوگی۔ دمشق سے کمک آتے 3 نئے چاند طلوع ہوں گے۔ بوڑھے اور جوان میں یہی تو فرق ہوتا ہے، ایک بار اس نے کہا تھا۔ موسیٰ بن نصیر بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اب ہر کام آرام آرام سے کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ میں جوان ہوں اور میں بے صبر ہوں۔ اور یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ شام اور عرب سے کمک منگوانے میں کیا دانش مندی تھی۔ بربر مار تو نہیں گئے تھے، صرف اعلان کر دیا جاتا کہ ابن زیاد کو سمندر پار کمک کی ضرورت ہے تو ایک ہی دن میں ہزارہ بربر موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچ جاتے۔ طارق کمک کے انتظار میں دانت پیس رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لشکر کو ٹریننگ بھی دے رہا تھا۔ ٹریننگ میں وہ زیادہ توجہ گھوڑ سواری پر دے رہا تھا، یہ اس لیے کہ اس نے تھیوڈومیر سے لڑائی کے دوران بار بار اعلان کرایا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہ کیا جائے۔ اس اعلان سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ سینکڑوں گھوڑے ہاتھ آئے تھے۔ طارق بن زیاد نے اتنے ہی پیادے منتخب کر کے یہ گھوڑے انہیں دے دیے تھے اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ وہ بیکار بیٹھنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اسے یہ احساس بھی بے چین کر رہا تھا کہ اندلسی جرنیل تھیوڈومیر شکست کھا کر بھاگ گیا ہے، وہ کہیں جا کر بیٹھ تو نہیں گیا ہوگا اور وہ طارق بن زیاد کی پیش قدمی کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے اور حملہ آوروں کو اندلس سے نکالنے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ طارق بن زیاد کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ اندلس کا بادشاہ راڈرک اپنے دارالحکومت سے بہت دور ایک بغاوت دبانے گیا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد اس کی غیر حاضری اور تلیتلا سے اتنی زیادہ دوری سے یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ آگے بڑھ کر اندلس کا کچھ اور دفاعی نظام توڑ کر مزید علاقے اپنے قبضے میں کر لے اور اس ملک کی کچھ اور فوج کو تباہ کر دے۔ آخر کمک آ گئی۔ طارق بن زیاد نے 5000 نفری کی اس کمک کو صرف 1 رات آرام کی مہلت دی اور اگلی صبح کوچ کر گیا۔ اس نے جولین سے معلوم کر لیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہے۔ اسے بہترین جاسوس جو ملا تھا وہ ہنری تھا، جس نے فلورا سے وعدہ کیا تھا کہ راڈرک کا سر کاٹ کر لائے گا۔ طارق بن زیاد نے اسے 2 آدمی دے دیے تھے جو دور آگے دشمن کے علاقے میں جا کر دیکھ آتے تھے کہ دشمن کہاں ہے اور کس جگہ اس کی نفری کتنی ہے، اور آگے قلعہ ہے تو کتنا کچھ مضبوط ہے۔ آگے ایک قلعہ بند مقام کارٹیجا تھا۔ قلعہ مضبوط تھا۔ تھیوڈومیر کی بھاگی ہوئی فوج کی کچھ نفری بھی اس قلعے میں موجود تھی، جس سے قلعے میں نفری زیادہ ہو گئی تھی، اور قلعہ دار خوش تھا کہ اب اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہے۔ لیکن اس اضافی نفری نے لڑنے کے جذبے کے لحاظ سے قلعے کو کمزور کر دیا تھا۔ بربروں نے ان پر دہشت طاری کر دی تھی۔ شکست خوردہ اور میدان جنگ سے بھاگا ہوا سپاہی بھی یوں نہیں کہا کرتا کہ وہ کمزور اور بزدل تھا، بلکہ وہ دشمن کو طاقتور اور دہشت ناک کہا کرتا ہے۔ تھیوڈومیر کی اس نفری نے قلعے میں داخل ہوتے ہی واویلا بپا کر دیا۔ یہ تو انسانوں کے روپ میں جن اور بھوت ہیں،
اپنی جانوں کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہم نے خود دیکھا کہ ان کے پاس ایک بھی گھوڑا نہیں تھا۔ پھر معلوم نہیں کہاں سے اور کتنے ہی گھوڑ سوار ہمارے پیچھے سے آ گئے۔ ہم پر تیر آسمان سے برسے تھے، ایک تیر ہمارے ایک آدمی کو لے لیتا تھا۔ وہ تعداد میں ہم سے آدھے بھی نہیں تھے اور ان کے نعرے جیسے گھٹائیں گرج رہی ہوں۔ یہ دہشت قلعے کی فوج سے شہر کے لوگوں تک پہنچی اور شہر میں دعائیں سنائی دینے لگیں کہ یہ ظالم حملہ آور ادھر نہ آ جائیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا تذکرہ عیسائی مورخوں نے خاص طور پر کیا ہے۔ مثلا لین پول لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور جفاکش تھے اور جانثار بھی تھے، اور ان کی کمان ایک ایسے سپہ سالار کے ہاتھ میں تھی جسے تاریخ بجا طور پر ہیرو کہتی ہے۔ جنگی طاقت، بہتر ہتھیار اور افرادی قوت تو اندلسیوں کے پاس تھی، لیکن جس جذبے سے مسلمان مسلح تھے وہ اندلس کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ مسلمان اللہ کے حکم سے اور اندلسی بادشاہ کے حکم سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان نعرے لگاتے تھے تو اللہ کی تکبیر کا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نعرے مسلمانوں کی روحوں کی گہرائیوں سے نکلتے تھے۔ ان نعروں میں جو دہشت ناک گرج تھی وہ اللہ کے نام کی تھی۔ اندلسیوں کے ہاں کوئی نعرہ نہیں تھا، اگر تھا بھی تو شہنشاہ اندلس زندہ باد تھا۔ یہ ایک بے جان نعرہ تھا، یہ ایک رسمی سا نعرہ تھا جو جوش اور جذبے سے خالی تھا۔ کارٹیجا سر سبز و شاداب علاقے میں تھا، ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا تھا۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نکھرا نہیں تھا کہ قلعے کی دیوار پر کھڑے ایک سپاہی نے گلا پھاڑ کر کہا، وہ آ گئے۔ پھر یہ آواز قلعہ بند فوج کے کئی سپاہیوں کی آواز بن گئی، اور پھر اس آواز نے ساری آبادی میں افراتفری اور نفسا نفسی بپا کر دی۔ قلعہ دار دوڑتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا۔ اس نے تھیوڈومیر جیسے تجربہ کار جرنیل کو اس لشکر سے شکست کھا کر بھاگتے دیکھا تھا۔ تھیوڈومیر نے کچھ دیر اس قلعے میں بھی قیام کیا تھا اور قلعہ دار کو لڑائی کے حالات سنائے تھے، اور ایسے انداز سے سنائے تھے کہ قلعہ دار پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اب وہ جنوں اور بھوتوں کا لشکر قلعہ دار کے سر پر آ گیا تھا۔ قلعے کے دروازے پکے بند کر دو، اس نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا، اور ہر دروازے کے سامنے تیار رہو۔ دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے پہنچ گئے۔ دروازوں کو اندر سے اور زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہر دروازے کے سامنے اندر کی طرف بہت سی نفری کھڑی ہو گئی۔ مسلمان فوج بڑی تیزی سے آئی اور قلعے کے ارد گرد پھیل گئی۔ طارق بن زیاد نے اندلس کی زبان میں اعلان کرایا کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور ہتھیار ڈال دو۔ اگر ہمارا ایک بھی آدمی زخمی ہوا یا مارا گیا اور ہم دروازے توڑ کر خود اندر داخل ہوئے تو تمہاری فوج کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اگر خود دروازے کھول دو گے تو بہت اچھے سلوک کے حقدار بنو گے۔ ہم محاصرہ لمبا نہیں کریں گے، آج کا سورج اس وقت غروب ہوگا جب ہم قلعے کے اندر ہوں گے۔ تمہارا سورج غروب ہو چکا ہے۔ قلعے کی دیوار سے آواز آئی، ہمت کرو اور دروازے خود کھول لو۔ طارق بن زیاد نے اپنے اعلان کو دہرانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس نے اپنے متعلق ٹھیک کہا تھا کہ میں جوان ہوں اور میں بے صبر ہوں۔ قلعہ توڑ دو، اس نے حکم دیا۔